आदाब हैदराबाद। नया चांद चमका सितारों के पीछे, नया चांद चमका सितारों के पीछे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूरदर्शन यादगिरी आदाब हैदराबाद में आपका खैर मक़दम किया जाता है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा ये प्रोग्राम जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आपके दरमियान हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, शहर हैदराबाद ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की मायाना शख्सियत, जिसमें काबिल ज़िक्र हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद फ़सीउद्दीन निज़ामी साहब क़िबला मद्दज़ल्लहुल आली तशरीफ़ फरमाए। मैं हज़रत का खैर मक़दम करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। इसके अलावा शहर हैदराबाद ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की मायना शख्सियतों में जिनका शुमार होता है, अलहाज क़ारी मोहम्मद असदुल्लाह शरीफ साहब का भी मैं आज के इस प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम का जो आगाज़ होता है, सबसे पहले कलाम बय्यनात से जो है इस प्रोग्राम का आगाज़ होता है। आज हमारे दरमियान शहर हैदराबाद के मुमताज़ क़ारी व सनाख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहाज क़ारी मोहम्मद तजम्मुल अहमद साहब का भी मैं आपका जो प्रोग्राम में तहे दिल से जो इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज हमारा ये प्रोग्राम जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ आली जनाब हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद तजम्मुल अहमद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो कलाम बय्यनात से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। ला यस्मऊना हसीसहा वहुम फीमा इश्तहत अनफुसुहुम खालिदून। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अुल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून। यौम नत्वी अस्समाअ कतय्यि स्सिजिल्लि लिलकुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बअदि الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ما شاء الله ما شاء الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. صدق الله العظيم.
وصدق رسوله النبی الکریم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کے ہمارے اس پروگرام کا آغاز قرأت کلام پاک سے شروع ہو چکا ہے۔ میں ممتاز ثناءخوان رسول الحاج قاری تجمل احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے منہ
مصطفیٰ نے سبحان اللہ، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے حافظ و قاری محمد تجمل احمد صاحب جو قرأت کلام پاک اور بارگاہ سمدیت میں حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارے درمیان ممتاز عالم دین حضرت مولانا شاہ محمد فصیح الدین نظامی صاحب قبلہ مدظلہ العالی تشریف فرما ہے. انشاءاللہ حضرت قبلہ کا بھی خصوصی خطاب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے آج ہمارے درمیان شہر حیدرآباد کے ایک اور ممتاز ثناخوان رسول الحاج قاری محمد اسد اللہ شریف صاحب تشریف فرما ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تحفہ غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے. میرے مالک کا گھر آقا کا گھر سرکار کا گھر ہے، میرے مالک کا گھر آقا کا گھر سرکار کا گھر ہے، شعور بندگی صدقے اتر سرکار کا گھر ہے، شعور بندگی صدقے اتر سرکار کا گھر ہے. مدینہ کیا ہے اور عرش معلیٰ کیا ہے سن لیجئے، مدینہ کیا ہے اور عرش معلیٰ کیا ہے سن لیجئے، ادھر سرکار کا دفتر ادھر سرکار کا گھر ہے. اور میرا کیا واسطہ اے اوج دارو گیر محشر سے، میرا کیا واسطہ اے اوج دارو گیر محشر سے، قیامت میں میرے چھپنے کا گھر سرکار کا گھر ہے، قیامت میں میرے چھپنے کا گھر سرکار کا گھر ہے. الحاج قاری محمد اسد اللہ شریف صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب دور سے طیبہ کے مینار نظر آئے، جب دور سے طیبہ کے مینار نظر آئے، جب دور سے طیبہ کے مینار نظر آئے، مینار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے. مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. تعریف کرے کیسے الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کیسے
الفاظ نہیں ملتے، الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، دیدار مکہ کا تو ملتا ہے شرف یا رب، دیدار مکہ کا تو ملتا ہے شرف یا رب، ملتا ہے شرف یا رب، ایک روز مکی کا بھی دیدار نظر آئے، ایک روز مکی کا بھی دیدار نظر آئے، مغرور کو طیبہ میں کچھ بھی نہ نظر آیا، مغرور کو طیبہ میں کچھ بھی نہ نظر آیا، کچھ بھی نہ نظر آیا، مسکین کو ہر جانب انوار نظر آئے، مسکین کو ہر جانب انوار نظر آئے، طیبہ کے سوا ہم نے مرزا کو جہاں دیکھا، طیبہ کے سوا ہم نے مرزا کو جہاں دیکھا، کچھ کھوئے ہوئے سے کچھ بیمار نظر آئے، کچھ کھوئے ہوئے سے کچھ بیمار نظر آئے، جب دور سے طیبہ کے مینار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوردرشن یادگیری آداب حیدرآباد میں آپ کا پھر ایک مرتبہ خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا ہمارا ایک خصوصی پروگرام جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے الحاج قاری محمد اسد اللہ شریف صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ چند اشعار نعت پاک کے خادم سے بھی سماعت فرما لیں۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد
محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ مزہ جب میں سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ درودوں کی بارش ہو کونوں مکاں پر، درودوں کی بارش ہو کونوں مکاں پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ شرابہ ہوئے بزم ہستی میں خالد، شرابہ ہوئے بزم ہستی میں خالد، نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے، نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ نیا چاند چمکا ستاروں کے پیچھے، نیا چاند چمکا ستاروں کے پیچھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارے درمیان ہندوستان کی مایہ ناز شخصیت حضرت مولانا شاہ محمد فصیح الدین نظامی قبلہ مدظ العالی تشریف فرما ہے۔ میں حضرت قبلہ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طریقے سے منانا چاہیے۔ اس پروگرام میں جو ہے آپ کا تہہ دل سے میں استقبال کرتا ہوں، اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروگرام لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوئے ہیں، میں حضرت قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پر جو ہے خصوصی خطاب فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا
أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. ناظرین محترم، میں آج آپ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزار مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس سرزمین سے جس سرزمین کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. سبحان اللہ. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. سبحان اللہ. میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اپنے وطن ہندوستان سے، ہندوستان کے کروڑوں رہنے والے، بسنے والے، یہاں جینے والے ہندوستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کو ہی نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہی مالک نے لکھا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں، اس جہان میں انسان کو صحیح راستہ بتانے کے لیے کبھی اپنے اوتار آدم علیہ السلام کو بھیجا. وہ صفی اللہ بن کر معجزہ ساتھ لے کر آئے. سبحان اللہ. کبھی ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ انسانوں کے لیے نجی اللہ بن کر تشریف لائے. سبحان اللہ. کبھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ خلیل اللہ بن کر تشریف لائے. کبھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وہ کلیم اللہ بن کر تشریف لائے. کبھی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وہ روح اللہ بن کر تشریف لائے. اور سب سے آخر میں جیسا کہ آدم کا لفظ بتاتا ہے کہ آدم کے لفظ میں 3 حروف، پہلا الف ہے، دوسرا دال ہے، سبحان اللہ. اور تیسرا میم. آدم کے الف سے آدم ہے، اور آدم کے میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رہ گیا بیچ میں دال، تو ابتدا میں آدم ہے، انتہا میں محمد ہے. سبحان اللہ. ان دونوں کے بیچ میں دال یعنی دنیا. اب نہ آدم سے پہلے کوئی نبی، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی. تو یہ خدا کا فرمان بتا رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے لوگو، وہ جو ہمارے پیغمبر آئے تھے ایک ملک کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک علاقے کے لیے آئے تھے، لیکن ہم نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالم کا نبی نہیں بنایا ہے، عالمین کا نبی بنایا. سبحان اللہ. سبحان. وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. سبحان اللہ. اس لیے صرف مسلمان نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے انسان ہی نہیں، بلکہ دنیا کا ہر انسان اور ساری انسانیت کو خوش ہونا چاہیے
کہ ساری انسانیت کا خیال رکھنے والے، اخلاق کا سبق پڑھانے والے اور اپنے دل میں انسانوں کا درد رکھنے والی شخصیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، مکے میں تشریف لائے، بی بی آمنہ کے گھر میں تشریف لائے، حضرت عبداللہ کے گھر میں تشریف لائے۔ تو یہ لمحہ ساری انسانیت کے لیے خوشی کا لمحہ ہے۔ اسی بات کو اس دنیا کے مالک اور خالق نے اپنی کتاب جس کا نام قرآن ہے، قرآن بھی اس لیے کہتے ہیں یہ پرانی کتاب، قدیم کتاب ہے، کتاب عتیق ہے، اس میں مالک کا ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ۔ یہ مالک کا لب و لہجہ ہے، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی سلاست کو دنیا کا کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ جب کسی بات کی اہمیت کو، قدر کو بتانا ہوتا ہے تو پہلے اس کی نفی کر دیتا، ہم نے بھیجا ہی نہیں، اور جب بھیجا تو پھر کس قدرت کے ساتھ بھیجا، کس اختیار کے ساتھ بھیجا، کس شان کے ساتھ بھیجا، کس عظمت کے ساتھ بھیجا، تو عظمت وہ خدا خود بیان کر رہا ہے، انسان کی زبان نہیں، کوئی لغت ابھی تک ایسی تیار نہیں ہوئی اتنا بہترین میلاد النبی کا بیان کر سکے۔ یہ کتاب پڑھنے کی کتاب، یہ کتاب صرف رمضان کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ بزرگوں نے، استادوں نے فرمایا ہے قرآن کا مطلب ہے ہر آن۔ یہ مبارک کتاب خدا کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سناتا ہے۔ اے لوگو، تم کو خوش ہو جانا چاہیے کہ ہم نے اپنا حبیب تم کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ انسان اپنی ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اپنا معشوق کسی کو نہیں دیتا، اپنا چاہے جانے والی ہستی کسی کو نہیں دیتا۔ لیکن دنیا کے مالک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے خوشخبری کا موقع ہے، مسرت کا لمحہ ہے۔ اس میں ذات نہیں، پات نہیں، بھید نہیں، بھاؤ نہیں، زبان نہیں، زمان نہیں، مکان نہیں، بلکہ ہر انسان کو خوشی کا لمحہ میسر آنا چاہیے اور اس کو خوشی منانا چاہیے سبحان اللہ۔ کہ اس کائنات کا محسن آ چکا ہے۔ اس طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یہ جملہ عزت کے لیے، احترام کے لیے دعائیہ جملہ ہے۔ یہ تحفہ ہے انسانوں کی طرف سے کہ اے کائنات کے مالک، ہم کو آپ کے پیغمبر کا مقام نہیں معلوم، ہم نا آشنا ہیں، باخبر نہیں ہیں، ہم بے خبر ہیں۔ اے دنیا کے مالک، آپ ہی اپنے نبی کی شان کے مطابق ان پر رحمتوں کو نازل فرمائیں۔ اس لیے کوئی اگر طول طویل درود شریف پڑھنا نہیں جانتا ہے تو کوئی بات نہیں، صرف اہل کلمہ ہی نہیں بلکہ ہر انسان یہ کہہ کے تحفہ درود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیج سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود بھی ہے، یہ محبت بھی ہے، یہ نعت بھی ہے، یہ تحفہ بھی ہے۔ خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر رحمت بھیجنا چاہتے ہو، سلامتی بھیجنا چاہتے ہو تو مکمل سلامتی بھیجو۔ تو کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب مجھ پر درود و سلام بھیجو تو اس میں میری آل کو بھی شامل کر لو۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ یہی درود اہل حق سے ہوتا ہوا الحمدللہ اس دنیا میں، اس جہان میں
جب کہ ہم رہتے جیتے اور کھاتے اور پیتے ہیں یہ درود ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ درود محبت کی نشانی ہے، اور یہی بات، یہی نغمہ صرف ہندوستان کی سرزمین پر نہیں بلکہ ساری دنیا کے ممبروں پر پڑھا جاتا ہے۔ خود عرب جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں کی ایک بہت بڑی ہستی، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے صاحب حق جن کا نام تاریخ حسان بتاتی ہے، سبحان اللہ، جو ثابت کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ سب سے راضی ہو جائے، یہ بھی ایک دعائیہ جملہ ہے۔ انہوں نے جب شان محمدی اور میلاد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کا ارادہ کیا تو کتنا خوبصورت اور کتنا حسین ان کا انداز ہے، قربان جانے کو جی چاہتا ہے۔ جتنے نعت خواہ ہیں سب اسی حسانی خاندان کے ہیں، اسی حسانی قبیلے کے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اگر ہم اپنی آسان اور سمجھی جانے والی زبان میں ان عربی کلمات کو سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز۔ یہ ایک صحابی کا قصیدہ بھی ہے اور دوسرے الفاظ میں صحابی کا عقیدہ بھی ہے۔ وہ بیان کر رہے ہیں اے پیغمبر عالم، اے حسین انسانیت، آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت میں نے اس دنیا کے اندر دیکھا ہی نہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں کب دیکھوں گا جب کہ دنیا میں ایسا فرزند پیدا ہی نہیں ہوا۔ اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بنانے والے مالک نے جیسا وہ خالق ہونے کے اعتبار سے، مالک ہونے کے اعتبار سے ایک ہے، وہ خالق ہونے کے اعتبار سے ایک ہے، اور آپ مخلوق میں ایک ہیں۔ نہ مالک جیسا کوئی ہے، نہ آپ کے جیسا کوئی پیغمبر اس دنیا میں آیا ہے۔ اس لیے کتاب الہی جس کا نام قرآن ہے، یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے، دنیا کی ہر بستی کے لیے اس میں آتا ہے نبینا محمد، رسولنا محمد، امامنا محمد، قائدنا محمد، کلمتنا محمد، کلامنا محمد، فریدنا محمد، حسیننا محمد، وسیلتنا محمد، کلیمنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان پیغمبری دنیا کے مالک نے، اللہ بھی جس کو کہتے ہیں، اللہ بھی اس کا ایک پاک نام ہے، اور وہ اس کتاب مجید میں بیان فرماتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہے، کہ اب میں نے اپنا آخری نمائندہ نبوت بھیجا دیا۔ اب یہی اخلاق بھی تم کو بتائیں گے، یہی اشفاق بھی تم کو بتائیں گے، یہی تم کو زندگی جینے کا طریقہ بھی سکھائیں گے۔ کھانے کا طریقہ محمد سے سیکھو، چلنے کا طریقہ محمد سے سیکھو، تبسم تمہارا محمدی ہو، تکلم تمہارا محمدی ہو، صیام تمہارا محمدی ہو، قیام تمہارا محمدی ہو، زندگی کا ہر قدم تمہارا محمدی ہونا چاہیے۔ جو یہ آئینہ لے کر میرے پاس آئے گا دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہوگا۔ اسی بات کو سمجھ کر کسی نے کیا خوب کہا، میں نہیں کہتا
ایسا کرو ویسا کرو، میں نہیں کہتا ایسا کرو ویسا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے، آئینہ دیکھا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اس آئینے میں صرف مسلمانوں کو پیغام نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اگر کوئی بہترین اسوہ ہو سکتا ہے، اگر کوئی عمل کی زنجیر ہو سکتی ہے تو وہ اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میلاد النبی آپ کو مبارک ہو، میلاد النبی منائیے، لیکن ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، سبحان اللہ، ادب کے ساتھ منائیے، احترام کے ساتھ منائیے، انسانیت کے ساتھ بتائیے، خون لے کر نہیں، دنیا کو خون دے کر بتائیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام خون دے کر دنیا کو زندہ کرتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا میلاد ہم منا رہے ہیں، آپ نے بتایا کہ لوگوں ساری دنیا یہ اللہ کا کنبہ ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا احترام کرے، یہ دنیا میں انسان سے محبت کرنے کے لیے آیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمنوں کو جو ان کو مارنا چاہتے تھے، آپ نے کہا کہ اے لوگو، تمہارے لیے میرا مکان حاضر ہے، میرا گھر حاضر ہے، سبحان اللہ، میرا دسترخوان حاضر ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے اپنی جان کے دشمن کو اپنے گھر میں بلایا، اس کو کھلایا اور پلایا، اپنا بستر چھوڑ دیا اور اس کو اپنا بستر عطا فرمایا۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، یہ آپ کی زندگی ہے، تو آپ کے میلاد کو یقیناً منانا چاہیے، ہر انسان کو منانا چاہیے، لیکن ادب کے ساتھ منانا چاہیے۔ وہاں جو پیغمبر کی مجلس نور میں بیٹھتے تھے، کچھ لوگوں نے باہر سے آواز دی، یا محمد یا محمد یا محمد۔ ان کی محبت میں کوئی شک نہیں تھا، وہ ٹوٹ کے چاہنے والے تھے، لیکن دنیا کے مالک کو ان کے پکارنے کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ کہا اے حبیب، یہ جو تم کو آواز دے رہے ہیں ان میں کے اکثر عقل نہیں رکھتے، انتظار کر لیتے۔ کہا مالک کب تک؟ کہا جب تک کہ آپ خود مکان سے باہر تشریف نہیں لاتے۔ تو یہ آواز اگرچہ کہ صحیح ہے، الفاظ اگرچہ کہ صحیح ہے، لیکن پکارنے کا انداز چاہیے، پکارنے کا سلیقہ چاہیے، پکارنے کا طریقہ چاہیے۔ یہ طریق زندگی، یہ طریق بندگی بتایا انسانوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو اس کائنات کے اندر کسی ایک انسان کی زندگی کو بچاتا ہے، خدا کی قسم ایک انسان کو نہیں بچایا اس نے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن بتاتا ہے کہ اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بچایا۔ اسی قرآن میں ہے، اگر کوئی ناحق ناگناہ کسی انسان کو مارتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس نے دنیا کے ایک انسان کو تکلیف نہیں پہنچائی، ایک انسان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اس نے دنیا کے سارے انسانوں کا قتل کیا۔ یہ درد، یہ محبت، یہ آہوزاری کس کے دل میں ہے؟ اس ہستی کے دل میں ہے جس کا نام اللہ نے محمد رکھا۔ صلی اللہ علیہ ہر گھڑی، ہر پل، ہر لمحہ، ہر زمان، ہر عصر، ہر دہر، ہر منبر جس ہستی کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، اس ہستی کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عید میلاد النبی منانا ہے، اپنے دکھ درد کو لوگوں سے بانٹتے ہوئے، عیش میں بھی خدا یاد رہے، تیش میں بھی خدا یاد رہے۔ نہ عیش میں خدا کو بھولے، نہ تیش میں مالک کو بھولیں۔ زندگی کا ایسا نسخہ ہے، اگر ساری دنیا اس پر عمل پیرا ہو جائے تو دنیا کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، محبت کا پیغام۔ پتھر پھینکنے والوں پر آپ نے پلٹا کے پتھر نہیں پھینکے، بلکہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے دنیا کے مالک کے دربار میں دعا کی، اے دنیا کے مالک ان لوگوں کو معاف کر دے، یہ میرے مقام سے واقف نہیں ہیں۔ یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ، یہ آپ کی زندگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، لیکن دنیا حسنہ کب بنتی ہے آپ جانتے ہیں؟ آخرت حسنہ کب بنتی ہے؟ جب کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ دنیا بھی حسین، آخرت بھی حسین، جب اس کائنات کے سب سے حسین ہستی کی سیرت اور صورت ہماری بن جائے۔ دنیا کے سارے انسانوں کو مبارک ہو کہ محمد عربی خیر خواہ انسانیت، محسن اعظم، اخلاق کے پھیلانے والے، لوگوں کو دلوں سے لگانے والے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے والے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو آئے۔ پھر ایک مرتبہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، ساری دنیا کے انسانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ دنیا کے مالک نے، اللہ نے اس دنیا کے اندر انسانوں سے ایسا پیار، ایسی محبت، ایسی اخوت اور ایسی مساوات دنیا کے اندر پھیلانے والے ہستی کو ہمارے درمیان بھیج کر انسانوں کا سر اونچا کر دیا، آدمیت کا سر بلند کر دیا۔ تو جب ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، گویا انسانیت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ شیخ الاسلام الشاہ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ حیدرآباد دکن کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ پس وہ نور رب العالمین پیدا ہوئے، مبدأ کونین ختم المرسلین پیدا ہوئے، شکر عزت کے رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارے درمیان ممتاز عالم دین حضرت مولانا شاہ محمد فصیح الدین نظامی صاحب، استاد محترم جامع نظامیہ، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے خصوصی خطاب فرما رہے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت قبلہ کے بیانات صرف حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے کئی شہروں میں جو ہے آپ کے پروگرام منعقد ہوا کرتے ہیں، اور آج ہمارے دعوت پر دوردرشن یادگیری آداب حیدرآباد میں ایک مرتبہ پھر حضرت قبلہ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے اسی کے ساتھ میں حافظ قاری تجمل احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے۔ ختم رسل ہے حاصل الکتاب ہے، ختم رسل ہے حاصل الکتاب ہے، ان پر درود جن کا پسینہ گلاب ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں،
دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحت دل سکون جاں ہے، جو راحت دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، جو راحت دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، نبی 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 کو اپنا خدا نہ مانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ، یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، میں اپنی قسمت پہ کیوں نہ جھوموں، میں کیوں نہ ولیوں کے در کو چوموں، میں کیوں نہ ولیوں کے در کو چوموں، میں نام لیوا ہوں مصطفیٰ کا، میں نام لیوا ہوں مصطفیٰ کا، خدا کے بندوں سے دوستی ہے، میں نام لیوا ہوں مصطفیٰ کا، خدا کے بندوں سے دوستی ہے، نہ مانگو دنیا کہ تم خزینے،
چلو نیازی چلے مدینے چلو نیازی چلے مدینے کے بادشاہوں سے بڑھ کے پیاری کے بادشاہوں سے بڑھ کے پیاری نبی کے در کی گداگری ہے کہ بادشاہوں سے بڑھ کے پیاری نبی کے در کی گداگری ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا ہمارا یہ پروگرام دوردرشن یادگیری آداب حیدرآباد کی جانب سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا جا رہا تھا، جس میں شہر حیدرآباد نے ہندوستان کی مایہ ناز شخصیت حضرت مولانا شاہ محمد فصیح الدین نظامی صاحب سابقہ لائبریرین جامعہ نظامیہ حضرت قبلہ کا خصوصی خطاب بھی ہوا. اس کے علاوہ شہر حیدرآباد کے ممتاز ثناخوان رسول الحاج قاری محمد اسد اللہ شریف صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کے گلدست سے لے کر حاضر ہوئے، اور اس کے علاوہ ایک اور ممتاز ثناخوان رسول قاری تجمل احمد صاحب جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. میں آپ کا میزبان ناظم قاری محمد فرت اللہ شریف آپ سے اس پروگرام کے اختتام پر جو ہے اجازت چاہتا ہے، اور جتنے پروگرام میں حصہ لیے ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ پروگرام یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیا چاند چمکا ستاروں کے پیچھے، نیا چاند